وخطابه القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترمین و مکرمین، لائق صد تکریم سادات ذوی احترام علماء ذی وقار، قرب و جواز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان حضرات، نوجوانان ملت، نونہالان ملت اور تمام اسلامی مستورات جملہ حاضرین و ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، خطبہ مشنہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس پر گفت و شنید کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے حصول کثرت برکت کے لیے حصول اہل سنت کے مطابق امت خضرا کی طرف لو لگا کر میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت شہنشاہ ذی وقار سیاح لامکان کائنات عالم کی اولین فصل بہر مالک انس و جان سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ عشق کی پاکیزہ تعلیم میں سجا کر پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرے۔ پڑھو بآواز بلند درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ کے ذہن و فکر کو میری طرف متوجہ کرنے کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ لہذا آپ کو جہاں کہیں شعر اچھا لگے یا پسند آئے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ جیسے مقدس الفاظ سے میرے حوصلے کو بڑھانے کے لیے بار بار دادے تحسین سے مجھ کو نوازتے رہنا، تاکہ آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ بولنے کا ثواب بھی ملتا رہے۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ جن کو عزم جواں ملتا ہے راہ زندگانی میں، جن کو عزم جواں ملتا ہے راہ زندگانی میں، مصائب راہ منزل ان کو دکھلایا ہی کرتے ہیں، مصائب راہ منزل ان کو دکھلایا ہی کرتے ہیں۔ سکھا دیتی ہے قدرت جن کو انداز جہاں بانی، سکھا دیتی ہے قدرت جن کو انداز جہاں بانی، وہ ہر ایک الجھن کو سلجھایا ہی کرتے ہیں، وہ ہر ایک الجھن کو سلجھایا ہی کرتے ہیں۔ یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ سے عبارت نہیں، یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ سے عبارت نہیں، خوشی ہو یا غم دونوں گزر جایا ہی کرتے ہیں، خوشی ہو یا غم دونوں گزر جایا ہی کرتے ہیں۔ ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عشیا پنجے تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عشیا پنجے تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ زندہ ہے ملت بیضا سودا کے دم سے، زندہ ہے ملت بیضا سودا کے دم سے، ان
उनकी रूहों पे हो सोबा दरुद और सलाम, उनकी रूहों पे हो सोबा दरुद और सलाम। हजरात मोहतरम, अभी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, लिहाजा इस मुनासिब पर मद्देनजर रखकर मैंने जिस उन्वान और सब्जेक्ट का इंतखाब किया वो उन्वान सब्र और नमाज की अहमियत है। जैसा कि खुतबा मसन्ना के बाद कुरान मजीद और फुरकान हमीद में से सूरह बकरा की आयत नंबर 153 को मैंने आप हजरात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह ताला ने सब्र और नमाज का जिक्र किया है, उसमें अल्लाह ताला ने सब्र और नमाज का जिक्र किया है और वाक़ियत करबला का थोड़ा सा पस मंजर बयान करके उससे मिलने वाले नतीजे सब्र और नमाज की अहमियत को समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बात बयान करने की और आपको समझने की और हम सबको अमल करने की तौफीक हसना अता फरमाए। हजरात मोहतरम, इंसान की जिंदगी के सब रोज दिन रात यकसा और बराबर नहीं होते, बल्कि कभी खुशी तो कभी गमी, तो कभी राहत और आराम, तो कभी मसाइब और आलम, तो कभी सुख तो कभी दुख। इसी तरह इंसान की जिंदगी के सफर पर और फिक्र किया जाए तो मालूम होगा कि राहत और आराम के दिन बहुत थोड़े और कम होंगे और मुश्किल और परेशानी के दिन रात ज्यादा होंगे। और ये दुनिया वालों का दस्तूर और तरीका रहा है। खुशी के मौके पर सभी शामिल हो जाएंगे, लेकिन दुख और परेशानी के मौके पर पराए तो ठीक अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी है जो मुश्किल और परेशानी के वक्त हमारी मदद करे? हाँ जी हाँ, ऐसा भी एक है जिसने ये ऐलान कर दिया कि ए मेरे बंदो, मुश्किल और परेशानी के वक्त दुनिया वाले जब साथ छोड़ दे तो घबराने या मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रब ने मदद का दरवाजा बंद नहीं किया और हर वक्त उसकी बारगाह से आवाज आती है कि ए दुनिया के सताए हुए परेशान हाल मेरे बंदो, अपने रब की रहमत को पुकार कर देखो, मुश्किलात को दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। हजरात मोहतरम, मेरा और आपका रब इतना रहीम और करीम है, वो सबकी मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमाने वाला है। जो रब की बारगाह में सारी कायनात में सबसे ज्यादा बुलंद और बाला, अफजल और आला और रुतबा और शान वाला है, उसकी मदद और हिमायत करने का मेरा और आपका रब ने एक खास तरीका बताया है। जैसा कि खुतबा मसन्ना के बाद कुरान मजीद और फुरकान हमीद में से सूरह बकरा की आयत नंबर 153 को मैंने आप हजरात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, यानी ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। यानी ए बंदे मोमिन, तुम्हें जब जब मदद की जरूरत महसूस हो तो सब्र और नमाज पर पाबंदी करते हुए अपने रब से मदद मांगो। फिर देखना तुम्हारा रब सिर्फ वो एक मुश्किलात को दूर नहीं फरमाएगा, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां की मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमाने वाला है। सब्र और नमाज पर साबित कदम रहना ये बंदा मोमिन का काम है और मुश्किल और परेशानी के वक्त और आसानियां पैदा करना ये मेरे और आपके रब का काम है। ये दोनों काम यानी सब्र और नमाज इस जमाने में हमारे पास बहुत कम और ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इस दौर का मुसलमान हर जगह और हर वक्त परेशान हाल नजर आता है। हजरात मोहतरम, मुश्किल और परेशानी के वक्त फरमाने खुदावंदी मर्जी मौला के मुताबिक सब्र और नमाज पर साबित कदम रहते हुए मदद खुदावंदी को कैसे हासिल किया जाए, अमली शक्ल में देखना चाहो तो वाक़ियत करबला की तारीखी किताबों में पढ़कर मालूम कर लो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सादात किराम, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
عملی شکل میں دیکھنا چاہو تو واقعات کربلا کی تاریخی کتابوں میں پڑھ کر معلوم کر لو، یا پھر محرم الحرام کے بیانات کو سن کر معلوم کر لو اور یہ شیطانی سوچ اور یزید معلوم کر لو۔ عملی شکل میں دیکھنا چاہو تو واقعات کربلا کی تاریخی کتابوں میں پڑھ کر معلوم کر لو، یا پھر محرم الحرام کے بیانات کو سن کر معلوم کر لو۔ اور ہم اور آپ ہمیشہ ہر سال واقعات کربلا کو سننے کے لیے کافی اہتمام کرتے ہیں، اور کربلا والوں کے نام سے نظر و نیاز اور پانی کی سبیل لگانا کافی نہیں، بلکہ فرمان خدا بندی اور محبت سودائے کربلا کا تقاضا صرف واقعات کربلا کو سننا اور ان کے نام سے نظر و نیاز اور پانی کی سبیل لگانا کافی نہیں، بلکہ فرمان خدا بندی اور محبت سودائے کربلا کا تقاضا صرف اس وقت پورا ہوگا جب ہم فرمان خدا بندی کی روشنی میں واقعات کربلا کی مقدس زندگی کو مسئلہ راہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو ہماری زندگی حسینی زندگی کا ایک نمونہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کام تو کوئی آسان بھی نہیں، پھر بھی اگر کوئی سچائی کے ساتھ کوشش کرے تو ان کے لیے زیادہ مشکل بھی نہیں، کیونکہ بے شمار بندگان خدا اور علماء مصطفیٰ نے اپنے زمانے میں کردار حسین کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ ان کے پاکیزہ کردار کو دیکھ کر سبھی کو بے ساختہ یہ کہنا پڑا، حسین بن علی آج بھی زندہ ہے، ان کا پاکیزہ کردار بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، حسین کا صبر و استقلال بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، حسین کا نماز اور حسین کا سجدہ بھی زندہ ہے۔ کیا یہ باتیں ہمارے عمل سے باقی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے ہمارے عمل سے یزید کے کردار کو سپورٹ مل رہا ہے، اور اللہ کی پناہ پھر اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا یہ فیصلہ آپ خود کر لینا۔ حضرات محترم، واقعات کربلا میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے اگر اس میں سے دو بات کم سے کم کچھ سیکھ کر عمل کرے تو خدا کی بارگاہ میں امید ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اپنے فضل و کرم سے کامیاب و کامران فرمائے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو گیا ہے اور شیطان ہم پر کتنا قبضہ اور کنٹرول کر چکا ہے۔ آج ہم کو کردار حسین پر عمل کرنے سے محروم کر دیا، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ذکر حسین سے سبیل حسین سے شیطان ہم کو محروم کر دے تو افسوس کے سوا ہم اور آپ کیا کوئی کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ واقعات کربلا میں سے دو بات پر اگر ہم اور آپ عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے، تو وہ بات کون سی ہے؟ تو آؤ اپنے میاں سماج کے ایک بھٹی پریوار کے کم علم طالب علم کی زبان سے ان دونوں باتوں کو سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ حضرات محترم، ان دو باتوں میں سے پہلی بات صبر اور دوسری بات نماز کی پابندی کرتے ہوئے واقعات کربلا اور خاندان اہل بیت نے اور ان کے ساتھیوں کا سفر مدینہ شریف سے مکہ شریف اور مکہ شریف سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا اور کربلا سے دمشق اور دمشق سے واپس مدینہ شریف، یہ کل سفر 6 مہینے زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور آج کل کے کلومیٹر کے حساب سے 4000 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس مقدس سفر میں اور کربلا میں خاندان اہل بیت نے سب سے زیادہ کوئی کام کیا ہے تو یا وہ صبر ہے یا نماز ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات میں الگ الگ انداز میں صبر کا ذکر کیا ہے، اور 700 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
نماز کا ذکر کیا ہے، اور خاندان اہل بیت نے ان دونوں باتوں پر عمل کر کے، ان دونوں باتوں کو عمل کر کے ایسی لاجواب مثال پیش کیا ہے کہ ان کی لاجواب مثال کوئی پیش نہیں کیا۔ اور میرے آقا امام حسین نے سجدے کی حالت میں راہ خدا میں قربان کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام و سندیش دیا کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کی طبیعت چاہے وہ نماز پڑھے اور جس کی طبیعت نہ چاہے وہ نماز نہ پڑھے۔ یہ شیطانی سوچ اور یزیدی کردار ہے، اور فرمان خدا بندی کا تقاضا اور کردار خاندان اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ مشکلات چاہے جتنی بھی ہو، نماز چھوڑنا بندہ مومن کے لائق نہیں۔ خدا حافظ۔